الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات سبحان اللہ بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تبارك وتعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ آج آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر کچھ معروضات پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ بہت اچھا خطاب حضرت صاحبزادہ مفتی محمد وقاص صاحب نے بہت ہی تھوڑے سے وقت میں فرمائے اور ہم سب کے دلوں کو گرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت کے علماء کا ایک جمع غفیر آج کی تقریب میں موجود ہے۔ مسجد کے امام صاحب اور خطیب صاحب سائیں محمد سفیان رضا صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ بڑے پرجوش خطیب ہیں، اور اہل سنت کے نظریے کو بیان کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کرتے ہیں۔ بے شک مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے بھی ہمارا یہ علاقہ مستفیض ہوتا ہوگا۔ بے شک۔ محترم المقام جناب قاری محمد افتخار صاحب ہمارے بڑے پیارے ساتھی، وہ بھی آج کی تقریب میں موجود ہیں۔ آپ کی مسجد کے پرانے امام صاحب
جناب میاں سیف الرحمان صاحب بڑے اچھے شاعر بھی ہیں اور بڑے اچھے حکیم بھی ہیں، وہ بھی آج کی تقریب میں موجود ہیں، جن کی صدارت میں یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے فخر السادات صاحبزادہ سید جواد الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی ماشاءاللہ بنفس نفیس تشریف فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیگر بھی بہت سی ہستیاں موجود ہیں، مجھے اسماء گرامی اگر لکھ دیتے تو میں بھی محظوظ ہوتا اور خوشی سے ان کی اسماء کو یاد کرتا۔ یہ اتفاق ایسا ہوا ہے، محترم المقام جناب چودھری احمد حسین چیمہ صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ بھی تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ڈاکٹر استخار احمد صاحب عراق میں ہمارے سلسلے کے ساتھی، فخر السادات حضرت سید وقار حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا گاؤں ہے، وہ بھی ہمارے سلسلے کے ساتھی تھے، ان کی بھی یاد جب بھی یہاں سے گزرے بڑی شدت سے آتی۔ قاری صاحب قاری محمد اشرف سلطانی صاحب بھی ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں، بلکہ میرے استاد محترم جن سے میں نے قرآن حفظ کیا ہے ان کے بھائی ہیں۔ میں نے کوشش کی بہت ان سے رابطہ کرنے کی فون پہ، وہ بھی آ جاتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ آپ لوگوں سے مل کر میں بہت خوش ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب بھائی عباس صاحب وہ بھی بڑے پیش آج کی تقریب میں۔ مضمون جو رکھا ہے آج کی تقریب میں وہ علم ہے۔ میں سوچ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب کا فون بھی آیا، میں نے کہا یہ مضمون ذرا تھوڑا کئی اعتبارات سے آسان ہے اور کئی اعتبارات سے ذرا اس کو سمجھنا تھوڑا توجہ کرنا۔ یہ تو نہیں کہتا آپ بہت دانا لوگ ہیں، آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے۔ بعض اوقات کچھ طالب علموں کی باتیں ہوتی ہیں، عوام الناس اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، خاص علمی باتیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے نہیں علم کا ہی مضمون رکھنا ہے۔ میں سوچتا تھا کہ یہ طالب علموں کا مضمون ہوتا ہے، مدارس میں، مساجد میں، علماء میں، دیہاتی ماحول میں کچھ واضح و نصیحت ہونی چاہیے، کچھ امر بالمعروف ہونا چاہیے، سبحان اللہ، کچھ نہیں عن المنکر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد تھوڑا سوچتا رہا کہ کیا مضمون رکھوں گا۔ ابھی ماشاءاللہ میں آیا تھا تو مسجد میں ساتھیوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں، اب تو مسجد ماشاءاللہ کھچا کھچ بھر گئی۔ الحمدللہ۔ تو ہمارے علاقے کو یہ شرف ویسے بھی بہت حاصل ہے کہ بڑے دانا لوگ ہیں، پڑھے ہوئے ہوں تو ویسے ہی دانا ہوتے ہیں۔ اس علاقے کی تاثیر ہے، نہ بھی پڑھے ہوں پھر بھی دانا ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ بہت جلدی باتوں کو پک کر لیتے ہیں اور اس کی انتہا تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی۔ کچھ باتیں علم کے اعتبار سے بھی ضرور کرتا ہوں۔ اس کے ضمن میں نے پھر ایک خود ہی مضمون اخذ کر دیا ہے کہ یہ ذرا آسان رہے گا، اس کا فائدہ ہو سکے۔
سورہ توبہ سے میں نے 2 مقام سے اس کے تھوڑے تھوڑے حصوں کا انتخاب کیا، اس کا ترجمہ بھی آپ کو ضرور سناؤں گا، پھر کچھ اس کے ضمن میں احادیث بھی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے علم یہ جہالت کی ضد ہے۔ ہمارے ہاں ایک کلمہ بولتے ہیں کہ تعرف الاشیاء بازدادها، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چیزوں کی پہچان ان کی ضد سے ہوتی ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ بھئی دن کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جب رات نہیں ہوتی، کہ یوں سمجھا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں صحت کیا ہے، کہتے ہیں جب بیماری نہیں ہوتی۔ روشنی کیا ہے، جب اندھیرا نہیں ہوتا ہے۔ ضد سے اس کی پہچان آسانی سے کروا دیتے ہیں۔ ویسے تو کئی قاعدے ہوتے ہیں اس کے۔ علم جہالت کی ضد کو کہتے ہیں۔ جہالت نہ جاننے کو نہ سمجھنے کو کہتے ہیں، تو علم جاننے کو سمجھنے کو کہتے ہیں۔ یہ آسانی سے آپ کی سطح تک یہ مطلب ہے۔ ویسے علم کے بہت معنی، یہاں تک کہ علم کے صحیح معنی پر اتفاق نہیں ہو سکتا، اتنی اونچی ہے ماشاءاللہ۔ صحیح محققین کے ہاں علم کی صحیح تعریف پر اتفاق ہی نہیں ہوتا۔ ایک بہت خوبصورت تعریف کی ہے، ہمارے ہاں ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے شرح العقائد النصفیہ۔ یہ جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں ان کے عقیدے سیدھے کروانے کے لیے کہ ان کو سمجھ آئے بھئی اسلام، ایمان، اس کے متعلقات کیا ہے، وہ کتاب پڑھتا ہے نا پھر مولوی بنتا ہے۔ پہلے مولوی ہوتے ہیں سارے۔ یہ کتاب یہ اس سے ملتی جلتی کسی کتاب کا پڑھنا ان کے عقیدے کو سمجھنے کے ازحد ضروری ہے۔ اگر وہ خود عقیدہ پڑھتا نہیں پھر آگے پڑھاتا ہے یا منتقل کرتا ہے تو پھر راہ راست کو پانے کی بجائے کوئی اور شے پا جاتا ہے۔ بے شک۔ اس کتاب میں یہ تعریف کی ہے۔ اس کے بارے میں سید شریف جرجانی ایک بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ هو احسن ما قیل، کہتے ہیں علم کے ضمن میں جو کچھ کہا گیا ہے نا اس سے اچھا نہیں کہا، یہ تعریف سب سے اچھی ہے۔ میں ابھی معنی کو کرنے لگا ہوں۔ وہ سید شریف جرجانی کی بہت کتابیں ہمارے مدارس میں پڑھی جاتی ہیں، یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ ناامید بھی ان کی کتاب ہے ماشاءاللہ۔ یہ چھوٹی سی کتاب ہے جو عربی گرامر کے ایک حصے کو سیدھا کرتی ہے، سارے حصے کو نہیں کرتی، یہ ان کی کتاب ہے۔ پھر صرف میں بھی ان کی کتابیں موجود ہیں، یہ صرف میم ایک کتاب ہے، آج کل تو بہت کم پڑھاتے ہیں، لیکن پہلے دور میں یہ ابتداء یہ کتابیں رکھتے تھے۔ یہ بھی عربی گرامر کی، عربی پڑھنے کے انداز کو سیدھا کرنے کی ایک کتاب ہے، یہ انہیں کی ہے۔ آگے جا کے عقائد کی شرح مواقف، یہ ان کی کتاب ہے، بہت اونچی کتاب ہے۔ بڑے بڑے علماء اس کتاب کو یاد کرنے کی طلب میں رہتے ہیں، تگ و دو میں رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس باب میں جو کچھ کہا گیا ہے اس سے اچھا نہیں کہا۔ علم کا باب ہے، وہ کیا شے ہے علم؟ میں بہت سی کتابوں سے نہیں اٹھا رہا ہوں، علماء کا مجمع ہونا پھر اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں، سوائے آپ کا کان کھانے کے مجھے لگتا ہے اس میں کوئی حاصل نہیں۔ اس میں یہ تعریف کی گئی ہے، کہتے ہیں ہوا صفت،
یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بھی، یہ اس کی تعریف کی ہے علم کی، جس پہ سید شریف جرجانی کہتے ہیں سے اچھی تعریف میری نظر میں کوئی نہیں۔ یہ ایک صفت ہے، علم ایک صفت ہے، یتجلی جس سے واضح ہو جاتا ہے، جس سے روشن ہو جاتا ہے، منکشف ہو جاتا ہے، بحال مذکور جس کے سبب سے جس چیز کا ذکر کیا گیا ہو وہ واضح ہو جاتا ہے۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ لمن قامت، ہر اس شخص کے لیے جس کے ساتھ وہ صفت متعلق ہے۔ ابھی آپ کو تو پوری سمجھ نہیں آئی کیا کہا ہے، ایک اردو زبان میں اس کی تعریف کی گئی کہ علم کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں علم حالت ادراکیہ کا نام ہے، یہ اس کا آدھا حصہ، اور اگلا کیا ہے؟ اور کیفیت انجلائیہ کا نام ہے، یہ علم کی تعریف ہے اردو میں، حالت ادراکیہ اور کیفیت انجلائیہ، سچویشن ہوتی ہے، حالت جاننے کی جو حالت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، جو کسی چیز کے واضح ہو جانے کی، کھل جانے کی کیفیت کو کہتے ہیں علم۔ پھر ایک اور آسانی سے اس کو واضح کیا گیا، کہتے ہیں علم منشأ انکشاف، سبحان اللہ، علم منشأ علم مبدأ انکشاف، پھر علم منشأ انکشاف، کوئی چیز پوشیدہ ہے اس کے کھل جانے کا جو اصل مقصود ہے وہ علم۔ سبحان اللہ۔ اردو میں جو چھوٹا سا معنی کیا گیا نا، علم بمعنی جان، یہ قرآن پاک میں اس کی تعریف میں بہت کلمات ہیں۔ ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، حل ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت کو دریافت کرنے کے لیے، کبھی بمانا قد آتا ہے، جیسے قرآن پاک میں نا هل أتى على الإنسان، آپ ذرا حوصلہ رکھیں گے کیونکہ یہ مضمون ذرا مشکل مجھے دیا گیا نا، میں کوشش کروں بہت آسان کر دیں اور آپ کو سمجھ آئے گی بہت انشاءاللہ، لیکن یہ ذرا ضروری ہے اس کی ابتدا کو۔ قرآن پاک میں فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ حل ہوتا ہے استفہام کی، استفہام کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت کو دریافت کرنے کے لیے، لیکن کبھی حل بمعنی قد آتا ہے، یہاں معنی حل کا بنتا ہی نہیں، حل أتى على الإنسان، یہ بڑا مشکل مقام ہے، آپ ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں دیکھ جاتے ہیں، لیکن یہاں ترجمہ سیدھا کرنے کے لیے یہ تھوڑا رکتے ہیں، هل أتى على الإنسان، اگر اس کا معنی استفہام کا کریں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا آیا ہے انسان پر کوئی وقت ایسا زمانے میں؟ سوال ہو، پھر معنی صرف استفہام تک رہے، یہاں حل بمعنی قد ہے، کیا مطلب ہوا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بے شک انسان پر یہ وقت آیا، یہ کوئی ذکر والی شے نہیں تھا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا ہوگا بھی کوئی، محض عدم شے، پتہ ہی نہیں ہوگا بھی کوئی، کسی کی ایسی صورت ہی نہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، انسانوں یہ بات ذرا بتاؤ نا، کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے؟ یہ استفہام ہے، سبحان اللہ۔ هل يستوي الأعمى والبصير، بتاؤ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے؟ یہاں کہاں سے اٹھا کے مثال کہاں پہ لگا دیا؟ فرمایا جاننے والا نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتا،
جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتا. کہاں اندھا ہے کہاں دیکھنے والا ہے. زمین و آسمان کی وسعت کم ہے, دیکھنے والا نہ دیکھنے والا اس کی وسعت زیادہ ہے. بل الظلمات ولا الحرور, بولو. یہ فرمایا کہ اندھیرا اجالا برابر ہوتا ہے. کوئی شے ایسی ہو سکتی ہے جو برابری کا تصور ہو. علم والے اور بے علم برابر نہیں, ان کی کوئی مثال ہی نہیں. خود زبان رسالت سے جو بات تعبیر میں آئی, ذکر کیا نا, فرمایا فضل العالم علی العابد سبحان اللہ, فضل القمر علی سائر الکواکب, بے شک, فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, علم والے کی فضیلت ماشاءاللہ, اس پر جو عالم نہیں ہے اس طرح فضیلت ہے جیسے ستاروں کے گربٹ میں 14ویں رات کا چاند چمک رہا. یہ تو 14ویں رات کی چاند کو بھی کوئی مثال تو ہے نا ستارے سے. اور فرمایا نا ستارہ ہے تو یہ بھی ایک ستارہ ہی ہے نا. سبحان, چاند بھی ایک نجوم ہوا ہے, قمر ہوا, نجم ہے, قمر ہے, قریب قریب ہی ہے نا. ایک تھوڑا سا ٹمٹماتا ہے, ایک ذرا زیادہ روشنی دیتا ہے, اتنا ہی ہے نا. تو سرکار نے پھر کہاں تک ہے. سبحان اللہ, سنو علم والوں کی شان کیا ہے. پھر فرمایا سرکار نے, فرمایا فضل العالم علی العابد, عالم کی فضیلت عابد پر جو عالم نہیں تھا عبادت گزار ہے. کتنی ہے؟ فرمایا جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا ترین بندے پر ہے. سبحان اللہ, بارگاہ رسالت سے کسی کا کیا مقابلہ ہے. 1,24,000 پیغمبر بھی کھڑے ہوں, مصطفیٰ کا شان تو پھر سبحان اللہ, ادناکم, تم میں سے جو ادنا ترین بندہ جو میری اس کی فضیلت ہے. اس طرح عالم کی فضیلت اس پر ہے جو عالم نہیں ہے لیکن عبادت گزار ہے. ایک حدیث میں ہے, سرکار سے سوال ہوا, یہ علم کی بات سننے لگے جو جتنی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری رسائی تک ہو سکتی. سوال ہوا العالم افضل و بالعابد, العابد افضل و بالعالم. سرکار ذرا اس رات سے پردہ اٹھا لو, ساری رات جاگ کے عبادت کرنے والا وہ افضل ہوتا ہے یا پھر عالم ربانی افضل ہوتا ہے؟ یہ بندہ ساری رات جاگتا ہے, عبادت کرتا ہے, وہ بہتر ہوتا ہے کہ یہ عالم افضل ہوتا ہے. حدیث میں فتبسم علیہ السلام, سبحان اللہ, سرکار نے تبسم فرمایا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اس اللہ, طرح کا بنا لیتے ہیں تاکہ وہ فعل ہو جائے. ماشاءاللہ, سرکار نے تبسم, سرکار کے تبسم کا حال کیا ہے؟ ماشاءاللہ, حضرت عائشہ صدیقہ کی گمی سنی ہوئی, سبحان اللہ, مسجد نبی کے در و دیوار روشن ہو جائے, سبحان اللہ, مسکرانے سے صحابہ کے چہرے پر بھی چمک. واہ واہ, سبحان اللہ, سرکار مسکرائے, مسکرا کے فرمایا کیا بات کرتے ہیں تمہاری اس بات پر عالم عابد کدھر لے آئے؟ صرف مجھے تعجب نہیں ہو رہا, آسمان کے فرشتے بھی تعجب کرتے ہیں. یہ کیسا سوال کیا ہے تم نے, عالم عابد برابر ہو سکتے, کیا سوال ہے؟ فرشتوں کو بھی تعجب ہو گیا. پھر خود سرکار نے راز سے پردہ اٹھایا کہ عابدوں پر عالم کی فضیلت کیا ہوتی. سنو یہ حدیث, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العالم افضل من 70,000 عابد متحجد قائم اللیل وصائم النہار. سبحان اللہ, سبحان اللہ, فرمایا سرکار نے العالم افضل من 70,000 عابد متحجد قائم اللیل وصائم النہار. میری امت کا ایک عالم ربانی 70,000 عابدوں پر جو دن کو روزہ رکھیں, ساری رات جاگ کے بسر کرے, قائم اللیل ہو, صائم الدہر ہو, تہجد گزار ہو,
سبحان یہ علم کی فضیلت کا حال ہے. ماشاءاللہ 70,000 عابد سبحان اللہ. غور کرو گے. واہ واہ. قائم اللیل، صائم الدہر، تہجد گزار، عدد کتنا؟ 70,000. واہ واہ. عربیوں میں یہ قاعدے ہوتے کچھ کہ اس لفظ کو وہ عدد کی بڑھوتی کے لیے استعمال کرتے. سرکار نے فرمایا 70,000 عابد واہ واہ. سبحان ایک طرف، اور خالی عابد نہ ہوں. قائم اللیل، صائم الدہر، کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمیشہ روزہ رکھنے والے، سبحان اللہ. ہر رات جاگنے والے. سبحان اللہ بھی ذرا کہیے. سبحان اللہ. تہجد گزار بھی، ساری رات جاگنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے. 70,000 ایک طرف، عالم دین پھر بھی افضل، پھر سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا شان. ماشاءاللہ. اور ایک حدیث میں فرمایا، یہ تو عالم ہے، حدیث میں فرمایا کہ طالب علم کی فضیلت ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام وبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں ادھر تھا انگلینڈ میں. ہمارے پاکستان کے بہت بڑے نامور خطیب تھے، ان کا انتقال ہو گیا. وہاں پر ان کی تعزیت کی مجلس موجود. ان کے ایک ہمسر بزرگ تھے، وہ بھی آئے اسی محفل. میں زیادہ ان کی وضاحت نہیں کر سکتا کہ آپ ان تک پہنچ نہ جائیں کہ کون بندہ فوت ہوا، کس نے کہا. وہ ظاہر تعزیت کی مجلس ہوتی ہے، اس میں حکم ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی خطا ہو بھی نا، جان بوجھ کے بھول جاؤ. واہ. آپ بھی یاد رکھیں، بے شک بے شک. یہ حکم ہے. نظریہ اہل سنت میں آپ کو معلوم ہے کہ معصوم عن الخطا. اللہ کی مخلوق میں صرف 2 گروپ ہیں، تیسرا گروپ سبحان اللہ. انسانوں میں صرف نبی، سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرشتے ہیں. بہت ہو. یہ 2 ہی ہیں بس. انسانوں میں نبیوں کے بعد کوئی بھی معصوم عن الخطا اہل سنت کے نظریے سے نہیں. کیونکہ امت میں کئی نظریات ہوتے ہیں، ہماری بات سبحان اللہ. اہل سنت معصوم عن الخطا صرف نبی، دوسرا نہیں. اور نبیوں کے لیے کہا گیا ہے ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطا عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوت وبعد النبوت. اللہ کے سارے نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی پاک ہوتے ہیں، نبوت کے اعلان کے بعد بھی پاک ہوتے ہیں، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک، بڑے. سبحان اللہ. یہ نبیوں کی شان، ماشاءاللہ. نبیوں کی شان. ماشاءاللہ. نبیوں کے بعد اہل سنت کے نظریے سے عصمت کی تعریف بھی اپنی ہوتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا مجھے مضمون دے دیا علم کا، تو بندے ذرا ابھی ابتدائی کلاس ہیں، لذت والے خطیب ہمارے جیسے خطیبوں کو کون سنتا ہے جن میں لذت نام کی کوئی شے ہی نہیں پائی جاتی. بہت کیا سنیں گے؟ بہت بہت ہو مٹھاس سے خالی ہے، وہ کیا سنیں گے آپ؟ تو جن کو عادت ہو وہ ذرا سنتے ہیں، وہ بہت خوبصورت تقریریں، بڑے اچھے لہجے، بڑی کیا کلام ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ. 2-3 چیزیں اکٹھی کر دی نا. تو ابھی تعزیت کی مجلس ہو، بلکہ جب بھی کوئی بندہ انتقال کر جائے، حکم ہے سرکار کا لا تسبوا الاموات. اموات کو، مرنے والوں کو برا بھلا نہ چھوڑ دو. یہ باتیں یہ اصلاح نہیں. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جان بوجھ کر اس کے گناہ بھول جاؤ. واہ واہ. سبحان اللہ. جان بوجھ کر بھول جاؤ. کوئی فائدہ ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا سرکار کو فائدہ ہوگا تو بھول جائیں جان بوجھ کے؟ ہاں ہوگا. غور ہے. سبحان اللہ. فرمایا جان بوجھ کر اس کی خطائیں بھول جاؤ. ذکر کرو، تلاش کرو، کوئی خوبی ہے
ذرا میری طرف دیکھیں نا، کوئی خوبی ہے، واہ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی تو خوبی رکھے نا، کیا ہی بات، کوئی تو خوبی رکھے نا. بندہ مر گیا تو بعد میں کسی کو تلاش کرتے ہی دیر لگ گئی، وہ خوبی تھی بھی یہ نہیں تھی. کوئی خوبی تو رکھو نا، کوئی تو. واہ سبحان اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ. کچھ تو خوبیاں رکھو نا اپنے دامن میں کہ بندے مرنے کے بعد کوئی تلاش کرنے میں دیر نہ لگے، کہہ سکے اس میں یہ خوبی تھی اور تو نہیں تھی لیکن یہ سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ. سرکار اس کا ذکر مر گیا ہے، وہ کیا ہوا؟ مرنے کے بعد بندہ تو دار الجزا میں پہنچ گیا. دار الامن سے تو کوئی تعلق اس طرح کا نہیں رہا اس کا. بات کی سمجھ آ جاتی ہے؟ جی جی دار الامن سے تو رہا نہیں. اب کیا ہم اچھا ذکر کریں برا ذکر کریں کیا؟ جیسے ہمارے ہم بگڑے بھی بولتے رہتے تو سرکار نے فرمایا نہیں، تمہارے اچھا کہنے سے برا کہنے سے فرق پڑے گا. کیا ہی بات کیا ہی بات. سرکار سے پوچھا صحابہ نے سرکار کیا فرق پڑے؟ فرمایا جب تم مرنے والے کا ذکر اچھائیوں سے کرو گے نا تو اللہ پھر فرشتے بلا لے گا سبحان اور فرشتوں کو بلا کے پوچھے گا ان کو نہیں پتا بھی اس کی خطائیں بھی تھی، گناہ بھی کرتا تھا. تو فرشتے کہیں کہ مولا ہاں انہی میں پلا، انہی میں پڑا، انہی میں جوان ہوا، انہی سے معاملات کی کرتا تھا، ان کو کیوں نہیں پتا؟ تو رب کہتا ہے پھر یہ خوبیاں ہی بیان کر دے، اس کی خطائیں کیوں نہیں؟ تو فرشتے خاموش ہیں. رب آپ بھی کہتا ہے یہ ستار ہے، یہ بندے جو اس کے گناہوں کو چھپا بیٹھے ہیں ستار ہیں. فرشتے کہتے ہیں مولا ستار نہیں اب تو ستار ہے. سبحان اللہ ستار نہیں اب تو ستار ہے. ماشاءاللہ. ستار کا مطلب ہوتا ہے گناہوں پر معافی کی چادر ڈال دینا. کہ فرشتے کہتے ہیں مولا یہ ستار تو نہیں، یہ تو ستار کے بندے ہیں. تو رب کہتا ہے جب یہ ستار کے بندے ہو کر جان بوجھ کر گناہوں کو بلا بیٹھے، میں ستار ہو کر جان بوجھ کر اس کے گناہ معاف کروں. اور حدیث میں سرکار نے فرمایا انتم شہداء اللہ علی الارض، تم اللہ کی زمین پر اللہ کے گواہ ہو. جیسی گواہی دو گے ویسا فیصلہ فرما دے گا. اور اس لیے حکم بھی ہے. دیکھیے ایک حکم اور بھی ہے، تھوڑا سا ساتھ ساتھ بات و نصیحت بھی کرتا ہوں. ماشاءاللہ. حدیث میں فرمایا کہ اکثر من الاخوات، اپنے بھائیوں میں کثرت کریں. کچھ ماشاءاللہ. بندوں کو عادت ہوتی ہے بھئی جھگڑنے کی، کچھ بندوں کو عادت ہوتی ہے بھئی دوست کم کرنے کی. اللہ کے رسول کا حکم کیا؟ اکثر من الاخوان، بھائی اپنے بڑھا لے. سبحان اللہ. جتنے بڑھا سکتا ہے بڑھا لے، جس کو ملتا ہے اس کو اپنا بنا لے. کیا ہی بات. عادت ہوتی ہے جدھر بھی گئے نا جھگڑے بغیر واپس آئے. اچھا بعض اوقات بندے بہت صحیح ہوتے ہیں لیکن طبیعت میں ذرا سختی آ جاتی ہے. تو مرزا اسداللہ عالمی شعر میں وہ ذرا تھوڑی نصیحت کرتا ہے، کہتا ہے گرمی صحیح کلام میں لیکن نہ اس قدر. بندوں میں جوش ہوتا ہے نا، جذبہ ہوتا ہے. کہتا ہے گرمی صحیح کلام میں لیکن نہ اس قدر کی جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی. یہ عادت بنانا چھوڑ دیں انشاءاللہ. بھائیوں میں کثرت کر لیں انشاءاللہ. سنو جی، سرکار نے فرمایا اکثروا من الاخوان فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. سبحان بھائیوں میں اللہ. کثرت کر لے، قیامت کا دن آئے گا رب حکم دے گا مومن اپنے بھائی کی سفارش کر لے، ہم بس کر لیں. کیا ہی بات ہے. یہ تو انہیں سفارش کرے گا، حق دے اللہ گا. سلامت رکھے. ایک حدیث میں کیوں نہیں فرمایا؟ کیا ہی بات. وَمَنْ اسْتَكْثِرُوا مِنَ الْأَخْوَانِ اسْتَكْثِرُوا مِنَ الْأَخْوَانِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي أَنْ يُعَذِّبَ عَبْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ إِخْوَتِهِ. اے میرے امتیوں اپنے بھائیوں میں کثرت کرو، بھائی بڑھاتے رہو، اس لیے کہ تمہارا رب زندہ ہے، کریم ہے، حیا فرماتا ہے، بخشش فرمانے والا ہے. قیامت کے دن جب بندہ اپنے بھائیوں کے جرمن میں آئے گا رب کو اسے عذاب دیتے ہوئے حیا آ جائے گی. سبحان اللہ. کتنے بھائی لے آیا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ کے چہرے سے مجھے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب فرمایا اتنے بھائی لے آئے، اب کیا
سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات کی عادت ڈالنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ مومن کی شان ہے اس کی الگ بھی شان ہے بے شک کسی شریعت کے ضابطے سے کوئی ناراض ہو جائے تو وہ مجبوری ہے اس کا کوئی حل نہیں اس کے علاوہ بندہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کیا بات اور یہ بھی حدیث میں فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاتل جو رشتہ کاٹے وہ جنت میں داخل نہیں یہ حکم ہے لا يدخل الجنت قاتل رشتہ کاٹنے والا کبھی اماں سے ناراض ہو کے منہ بنا کے بیٹھ جائے کبھی ابے کو چھوڑ جائے کبھی بھائی سے ناراض ہو گیا کبھی بہن سے ناراض ہو گیا منہ ہی نہیں دکھاتا اس کو تو حدیث میں تجھے وعید کی کیا فرمایا لا يدخل الجنت قاتل رشتہ کاٹنے والا جنت میں جا ہی نہیں سکتا بات اللہ اکبر اور یہ ابھی شب برات گئی ہے نا شب برات شب قدر دونوں راتوں کے بارے میں فرمایا سب بخشے فیغفر لجمیع خلقی ساری مخلوق مانا امت مصطفیٰ اس کا خلق کا مانا یہاں جمیع مخلوق ہونے میں حدود ردی ہو جائے یہاں امت مصطفیٰ اور امت کون سی امت اجابت امت کون سی امت اقراری سبحان اللہ سبحان اللہ کو مولویوں کو سمجھ آئے ماشاء اللہ یہ مطلب ہے نا ذرا وضاحت کرنا پڑے گا ماشاء اللہ اللہ کچھ لوگ ہیں جو نہیں بخشے جائیں گے ان میں سے بڑے بڑے ہوئے مشرک بھی ہوا مشاہد بھی ہوا قاتل نفس بھی ہوا یہ فلاں بندہ جو جانوں کو جان بوجھ کے بدلے قتل کر دیتا ہے اس کی بخشش کا کوئی سوال نہیں بڑا اس کے ساتھ دوستی بھی کرو گے نا قاتل سے جو دوستی کرتے ہیں اتنے بندے مارے ہیں میں دوست ہے تیری عقل پر کیا کریں قاتل کو دوست بنا دیں قرآن پاک میں فرمایا غاضب اللہ علیہ ولعنہ جس نے کسی کو قتل کیا اس میں اللہ کا غضب رہے گا بے شک اور اس پر اللہ کی لعنت برسے گی بے شک اس میں برسے گی جو ساتھ بیٹھا انہیں ابھی سب اندازہ نہیں بے شک جی وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا جس نے قتل کیا کسی بندہ مومن کو اس پہ اللہ کا غضب ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے اللہ کی پھٹکار ہے اور اللہ نے اس کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب تیار کیا اس کے ساتھ دوستی لگانا راضی رہنا اللہ اکبر لائق نہیں خود بھی لعنت کا حقدار ہو جائے بے شک رب کی لعنت کا ایک ذرہ پڑا نا ایک ہوتا ہے ہم بندے لعنت کرتے ہیں بندوں کے لعنت کرنے سے اگلے کو کچھ نہیں ہوتا اگر لعنت کا حقدار نہ ہو کیا ہی بات ہے بندے مل جائیں نا لعنت کریں گے اس کو کیا ہوگا اگر وہ اس کا سزاوار ہی نہیں ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا مومن کے لیے 4 باتیں فرمائی نہیں ہوتی مومن حدیث سنو فرمایا 4 باتیں مومن میں نہیں ہوں گی کون کون سی لیس المومن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذیء مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا مومن بے حیا نہیں ہوتا مومن یاوا گوئی کرنے والا بےہودہ بکنے والا نہیں ہوتا پہلی بات مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا ہمارے بندے کہتے رہتے ہیں ہم پیچھے پیٹ پیچھے تو کچھ نہیں کہتے نہیں منہ پہ کہتے ہیں منہ پہ کہتے ہیں یہ کوئی صفت کی بات ہے قرآن پوچھنا کیا کہتا ہے قرآن ویل لکل ہمزۃ لمزہ یہ ہمزہ لمزہ کبھی لمزہ ہمزہ کے معنوں میں آتا ہے کبھی ہمزہ لمزہ کے معنوں میں آتا ہے کیا مطلب ہے دونوں کے لیے ہلاکت کس کے لیے جو منہ پہ تانا دے اس کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے جو پیٹ پیچھے برائی کرے اس کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے یہ باتیں چھوڑ دو کہ دلیری کی خوبی کی باتیں نہیں میں منہ پہ کہتا ہوں منہ پہ کہتا ہے تو پھر جہنم ہی ہوگا دلیری سے جہنم کو لے جاتا ہے فرمایا مومن میں تانا دینے کا شعبہ ہی نہیں جان بوجھ کر تانے بھولتا ہے غلطی ہو گئی کسی انسان سے معلوم ہے کھل گئی یہ بات تو بندہ مومن میرے کتنے گناہ ہیں وہ یہی سوچتا رہتا ہے
مجھے معلوم ہے، میرے اللہ کو معلوم ہے، چھپا کے رکھے نا. بے شک تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بے شک جی بے شک. جن نے گناہوں پر چادر ڈالی ہے، پردہ داری کی. تو یہ فرمایا جو کسی کا گناہ چھپا دیتا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہ چھپا لے گا. جا سبحان اللہ. چھپایا تو نے بندے کا گناہ ہے تو اللہ نے بدلے میں تیرا گناہ چھپا لیا. آج بھی چھپایا، قیامت کے دن بھی چھپا لیا. سبحان اللہ. دوسری بات ہے مومن لعنت کرنے والا بھی نہیں. لعنت کرنا تو مومن کی شان ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جمعۃ المبارک پر بھی میں سنا رہا تھا. کیمیہ سعادت ان کی بڑی مشہور کتاب تھی. اس میں وہ فرماتے ہیں اللہ نے لعنت جیسے فضول کام سے بندہ مومن کو معاف رکھا ہے. سبحان اللہ. یہ جملے ذرا دھیان سے سنو میں کیا کہتا ہوں. وہ جو عالم ہو یا دین کے طالب علم ہو ذرا اور دھیان سے یاد رکھو کہ تاکہ منتقل کرنے میں غلطی نہ ہو. وہ کہتے ہیں اللہ نے لعنت جیسے فضول کام سے بندہ مومن کو معاف رکھا ہے. ماشاءاللہ. احتیاط دیکھو نا فکروں کی. ماشاءاللہ. کیا کہتے ہیں اللہ نے لعنت جیسے فضول کام سے بندہ مومن کو معاف رکھا. آگے اس پر آگے تشریح کرتے کہتے ہیں اگر کسی بندے نے زندگی پر شیطان پر بھی لعنت نہ کی ہو اللہ قیامت کے دن اس سے بعد پرس نہیں فرمائے. اللہ اکبر. نظریہ اہل سنت میں کسی بھی بندے پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے جب تک اس کا کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو. کسی میں شک ہونا کہ پتہ نہیں مومن ہے یا کافر ہے، یہ نہیں بھائی ضروری ہے. بھائی جب اتنا سا بھی وہ شک ہے پھر اہل سنت کہتے ہیں ہاں جس کا کفر پر مرنے کا یقین ہے جیسے ابو جہل ہے لعنت کرتا. یہ جیسے فرعون ہے لعنت کرتا. تو جس کا شک ہے اس کے لیے یوں پھر کہتے لعنت اللہ علی الکاذبین. پھر اس طرح کے جملے مطلق کہتے قید نہیں لگا. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا یہ لعنت کسی پہ ڈال دی نا کسی نے تو ابھی اگر وہ اس کا حقدار ہو تو پڑ جائے گی، اگر حقدار نہ ہو پھر کدھر جائے گی. اللہ حدیث میں فرمایا کہ پھر وہ لعنت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی جا کے کہتی مولا میں کہاں پڑھوں، میرے لیے تیرے جہان میں کوئی جگہ ہے. اللہ فرماتے نہیں تو غلط جگہ پہ جا رہی ہے، تیری کوئی جگہ نہیں. مولا آسمانوں پہ آ سکتی نہیں، صحراؤں میں جا سکتی نہیں، پہاڑوں پہ پڑھ سکتی ہوں نہیں، جنگلوں میں پڑھ سکتی ہوں نہیں، سمندروں میں جا سکتی ہوں نہیں. مولا پر جاؤں کہاں؟ فرمائے جس کی طرف سے آئی اس پہ پڑ جائے. تو یہ جو ہمارے بزرگ بعض لعنت کرنے سے بہت بچتے ہیں نا، یہ نہیں بھی اس کو اچھا سمجھتے ہیں بندے کو. جی جی اور یہ نہیں بھی بندے کو اچھا سمجھتے اپنا بچاؤ کرتے رہتے ہیں. کیا ہی بات ہے. اپنا بچاؤ کرتے ہیں اللہ کو مالا یوں کہتے یوں کہتے. تیسری بات فرمائیے مومن بے حیا بھی نہیں ہوتا. مومن کے اندر یہ یاوا کوئی بھی نہیں پایا. اور ایک حدیث میں یہ بھی سرکار سے سوال ہوا تھا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. مومن میں بزدلی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو سکتا ہے بزدل ہو جائے. دو تین اور باتیں یہ ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا. پھر سوال ہے مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو پھر ہم تو صبح و شام دن رات کتنے جھوٹ بول جاتے ہیں. سرکار نے کہا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں. تو بندہ مومن پھر کیا ہر بات پہ جھوٹ بولتا. وہ مجھے حدیث یاد ہے سرکار نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں. ایک حدیث میں فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اگر تینوں پائی جائیں تو نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے پکا منافق. اگر 4 پائی جائیں تو نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے پکا منافق. اگر 4 یا 3 سے کم ہوں، 2 ہوں یا 1 ہو، فرمایا بندہ مومن ہے لیکن کام منافقوں والے کرتا ہے. کون کون سی باتیں 4؟ اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، واذا خاصم
خواجہ حدیث میں ذرا سبحان اللہ کہنے کی عادت ہے، کیونکہ عام طور پر چونکہ آج کل شعروں پہ سبحان اللہ لطیفوں پر بھی سبحان اللہ کہے، بندے خوش ہو جاتے چہرے چمک جاتے ہیں۔ لطیفہ سنایا جی مولوی صاحب تو اسٹیج کس کا کوئی خلق ہے، بے شک العلماء ورثۃ الانبیاء، سبحان تو اللہ نبیوں کی وراثت میں بیٹھ کے لطیفے گڑھ رہا ہے، تو بندے جو سننے آئے ہیں وہ لطیفوں پہ خوش ہو رہے ہیں، تو حدیث پڑھی تو پھر تو کچھ ذرا اظہار کر یہ ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جائے مصطفیٰ کا فرمان، چار باتیں میں نے سنائی فرمائی، اذا حدث کذب، منافق کی نشانی پہلی یہ ہے جب بھی بولتا ہے جھوٹ پکڑے، جب بھی بات کرے جھوٹی کرے۔ دوسری بات فرمائی اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے، اور جب جھگڑنے کی نوبت آئے فاجرہ گالیاں بکتا ہے۔ یہ خوبی میں نے بہت پائی، بڑے بڑے دانا بندوں میں، مولویوں میں بھی پائی، پیروں میں بھی پائی۔ یہ آخری خوبی ہے نا، بڑا دانا بھی ہونا، بڑا بڑا تقوی والا بندہ بھی جھگڑنے پہ آیا نا بکواس کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اذا خاصم فجر، جھگڑے وقت گالیاں دے منافقین۔ میں بھی آپ سے بھی عرض کروں گا کہ کوشش کرو انشاءاللہ انشاءاللہ نکال پھینکو کہ نہیں ہمارا کوئی تعلق ایسے نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ تو بات میں کرتے کرتے آگے نکل گیا تھا، وہ انتقال فرما گئے ایک بہت بڑے خطیب، کمال کے خطیب سے، بڑی شہرت انہوں نے پائی۔ ان کے ہم اثر بزرگ تھے، تعزیت میں ان کو بلایا گیا تھا، ان کی باری تقریر کی ہے، تو تقریر میں ان کا نام لے کے کہتے ہیں آپ کو پتا تو ہے نا جتنے پڑے ہوئے تھے، یہ دو باتیں، یہ بات انہوں نے بار بار دہرائی، پتا تو ہے نا کتنے پڑے ہوئے تھے، ہم جانتے تھے اتنے۔ میں نے کہا اب تو انتقال کر کے چھوڑ دو، اب بھی اس کی بے علمی کا قصہ سناتے ہو۔ وہ جنہوں نے وہ مجلس کرائی تھی، بہت بڑے پیر بڑے عالم، مجھے کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا فقیر کی باری آئے سمجھا دیں۔ کیا بات ہے، میں نے کہا فقیر کی باری آئی نا، میں کھول دوں گا مسئلہ کیا۔ سبحان اچھا وہ اللہ کہتے ہیں پھر چھوڑو ان کو، رہنے دو، تمہیں ہی لاتے۔ ان کی تقریر مکمل ہوئی نا، مجھے بٹھا کے کہتے ہیں بولو جی اب۔ میں نے اٹھتے ہی کہا سرکار کا فرمان ہے العالم والمتعلم، العالم والمتعلم واحدۃ فی الجنہ، یہ طالب علم ہو اور عالم ہو جنت میں دونوں برابر۔ العالم والمتعلم سواء فی الجنہ، کوئی بڑا مفتی ہوا، کوئی چھوٹا طالب علم ہوا، جنت میں رب دونوں کو برابر کرتا ہے۔ دونوں کو برابر کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ میں نے حق چاہیے۔ کہا دیکھو یہ ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، اس کو طالب علم تو مانو گے، ماشاءاللہ عالم نہ مانو، اب تو جا چکا ہے، نوکری دے گیا ہے، ڈنڈورا پیٹ گیا ہے مصطفیٰ کی غلامی کا، جیسا تھا کر گیا ہے، اب وہ جا چکا، قیامت کا دن آئے گا اس کو بھی اسی زمرے میں لائیں گے جس قافلے کا سپہ سالار حسین بن علی ہوگا، یہ بھی اس کا ایک سارا ضرور بنائے گا۔ قافلے میں سارے برابر تو نہیں ہوتے، نہ سارے محمد حسانی ہوتے ہیں، نہ سارے احمد رضا ہوتے ہیں، نہ سارے عبدالقادر جیلانی۔ اس قافلے سے کتا بھی مل جائے اس کا بھی ذکر اچھے انداز ہے۔ کتے کا بھی تذکرہ کرو، کتا صحابہ کا برابر نہیں، زندہ باد، کتا اور صحابہ کا برابر نہیں۔ نا 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 نہیں، کتا ہے ایک حیوان کی جنس ہے، لعاب جس کا ناپاک رکھا گیا ہے، جس سے لوگ نفرت کرتے گالیاں دیتے رہتے ہیں، اچھوں کے گروپ میں آیا ہے۔ کتا تو تھا ہی کتا، رب نے بھی اس کی تعریف کر دی ہے، نبی نے بھی اس کی تعریف کر دی ہے۔ جب کتے جو ہیں ان کی تعریف ہو جائے اچھوں کے ٹولے سے ملنے سے، تو کوئی کم پڑا ہو پھر۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں اپنے استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا ایک مرتبہ، صبح یسر میں قرآن پڑھا رہے تھے بچوں کو، اور حالت یہ تھی کہ عمر بھی اس وقت ان کی قریب 80 سال کے قریب تھی، پڑھا رہے تھے خود، جو صبح کے وقت بچے پڑھنے آتے ہیں مسجد میں،
ان کا گلا بیٹھ گیا تھا، پڑھاتے پڑھاتے چھڑی لے کے کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر، یوں پڑھو یوں پڑھو یوں پڑھو. ابھی استاد سے شاگرد کو محبت ہوتی ہے، سب کو نہیں ہوتی. یہ سچ میں وہ بڑا خوش قسمت شاگرد ہوتا ہے جو اپنے استاد اور اپنے راہبر کی محبت میں ڈوب جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ اسی کتے کی راستے پہ چل پڑتا ہے جو صاحب کہف کے دروازے پہ جاتا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ کتے جیسا ہو جاتا ہے، یہ کہتا اس کے راستے پہ چل پڑتا ہے. تو میں بہت پریشان تھا کہ اتنی عمر ہے یہ کیا کرتے ہیں، گلا بیٹھا ہوا ہے، تھکے ہوئے. میں نے کہا فرما دے ہم کو کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، خود آ جاتے ہیں، تو کہہ دیتے. تو انہوں نے فرمایا میں کیا کر رہا تھا؟ میں نے کہا انہوں نے پڑھا رہے تھے بچوں. انہوں نے فرمایا یہ وہ برا کام ہے. کیا ہی بات. میں نے کہا میری مراد وہ یہ تھی کہ آپ ہم بھی کر سکتے ہیں یہ کام. تو آپ نے فرمایا کوئی یسرنا القرآن پڑھے کوئی بخاری پڑھے میرے نزدیک برابر ہی ہے. جو بھی پڑھے گا ہم پڑھائیں گے. تو میرے نزدیک یسرنا القرآن پڑھتا ہو، نورانی قاعدہ پڑھتا ہو، حمداللہ پڑھتا ہو، قاضی مبارک پڑھتا ہو، یہ ایک ہی رستہ ہے دونوں مصطفیٰ. جو سنا رہا ہے یہ فرمایا من جاءہ الموت. اور جب میں نے وہ حدیث پڑھی نا ادھر جب میں کہہ رہا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ تو کیا کہے گا، میں نے کہا باری لگاؤ نا. ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. پھر وہ پیر صاحب بھی خوش ہو گئے. سبحان مجھے اللہ. کہتے ہیں یوں ہوتی ہے. حالانکہ ہمارا تو ان سے اتنا تعلق بھی نہیں تھا، تعلق ان کا تھا. ہمارا تعلق دین سے، اس کا دفاع کیا میں. ماشاءاللہ. اب حدیث سنو سرکار نے فرمایا من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر سنو پھر پڑھو من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. سبحان اللہ. جس شخص کو اس حال میں موت آئی، کس حال میں؟ عالم ہو نہیں، مفتی صاحب ہو، مناظر اسلام ہو، امام مسجد ہو نہیں، خطیب صاحب ہو نہیں، استاد ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، یہ فلسفی ہو، منطقی ہو نہیں. من جاءہ الموت وہو یطلب العلم. جس شخص کو اس حال میں موت آئی ہو کہ وہ علم کی طلب میں لگا ہو. سبحان اللہ. کتنی دیر ہو گئی پڑھتے؟ 8 سال 10 سال نہیں 6 سال 4 سال مہینہ نہیں. آج ہی نکلا ہو. واہ سبحان اللہ. پہلے دن پڑھنے گیا ہو. ماشاءاللہ. پڑھنے سے کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو. بے روٹی بھی ملتی امام صاحب بنا لو، کھانا نہیں ملتا چلو مسجد میں بیٹھا رہے گا، یہ نہیں. کس کے لیے؟ من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام. ماشاءاللہ اس لیے علم کی طلب میں نکلا ہو اسلام کی اشاعت کر سکے، ماشاءاللہ. اسلام کی خدمت کر سکے، کیوں فضائے اسلام کو زندہ کر سکے. ماشاءاللہ. یہ دوسرے گروپ والے ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ فلاں بندہ محی الدین ہے، تم کہتے ہو یہ محی الاسلام ہے. غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے لیے ہمارے ہاں کلمہ بولا جاتا ہے محی الاسلام. اعتراض کرتے ہیں کوئی کون ہو سکتا ہے دین کو زندہ کرنے والا؟ وہ میں نے کہا وہ تو عبد القادر جیلانی ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں دین کا طالب علم ہو وہ بھی اسلام کی زندگی کا سبب بن سکتا ہے، وہ بھی اسلام کو زندہ کر سکتا ہے. طالب علم کر سکتے ہیں تو جو علماء کا سردار ہو، اولیاء کا سردار ہو، وہ تم بھی بے شک بے شک. اگر علم کی طلب میں نکلا نا موت آ گئی. کیا ہی بات. سبحان اللہ سبحان پڑھنے اللہ. بھیجا اماں جان نے، کسی کے ماں نے بھیجا ہے؟ کبھی غور ماں سے بھی پوچھا نا جب بھیجتی ہے برابر نہیں ہوتا. کچھ بچے ادھر جاتے ہیں زرق برق لباس پہن کے جاتے ہیں، کچھ بچوں کے لیے انگلش سکول ہوتے ہیں، کچھ بچوں کے لیے گاڑیاں آتی ہیں لے جاتی ہیں، کچھ بچوں کے لیے آسائش ہوتی ہے، خوشبو لگتی ہے، کچھ بچے ادھر مصلی پہ بیٹھتے ہیں، کچھ بچوں کے لیے کھانا کبھی ملتا کبھی نہیں ملتا، کبھی صفات استاد کا سامنا پڑتا ہے.
کبھی سخت سردی میں رہتا ہے، کبھی سخت گرمی میں رہتا ہے، نہ ماں پاس نہ باپ پاس، اس کا حال جدا گانا ہوتا ہے. میں سچ کہتا ہوں آپ سے. بے شک بے شک. کہیں کبھی لوٹتا ہے، استاد بھی آئے بڑے غصے سے دیکھتا ہے، استاد بھی صفاق ہو جاتے ہیں اس وقت وہاں کے، ان کا بھی حال پھر پوچھنے والا نہیں ہوتا کیسے دیکھتے ہیں. کچے جو بندہ آتا ہے پاؤں سے ٹھوکر مارتا ہے، کوئی کسی کام پہ لگاتا ہے، کوئی کسی کام پہ لگاتا ہے. یہ طالب علم برابر نہیں، اس ماں کا بھی حوصلہ ہے، اپنا پھول جیسا بیٹا اٹھا کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہتا ہوں ماں کو بھی شاید اس بچے سے زیادہ اجر مل جائے. بچہ تو پڑا تو اجر ملا، ماں تو پہلے دن دیکھ کے ہی اجر مل گئی. اس کا شان ہی جدا گانا خدا کی قسم ہوتا ہے. اور ماں تم میں تو کوئی ماں ہے نہیں نا، باپ ہو. باپ کے دل کو اللہ نے مضبوطی اور دی، تو ماں کا دل ذرا اس طرح کا سخت تو صفاق تو نہیں ہوتا نا، نرم دل رکھتی. پھر بچہ بھیجے تو پہلے دن پڑھنے گیا، اسرائیل آئے جان نکالی. کیا ہوگا؟ مصطفیٰ نے فیصلہ کیا. میرے دین کا طالب علم نکلا ہے، کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا سنو جی، فرمایا بینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. جب جنت میں درجات کا فیصلہ ہوگا، نبیوں کے درمیان اس بچے کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق کریں گے، ایک درجے کا فرق. سبحان اللہ. بڑا بھی نہیں، عالم بھی نہیں ہوا، مفتی بھی نہیں ہوا. ایک ہوتا نا کہتا میں پڑھ گیا ہوں. اچھا بعد بندے کہتے ہیں حاصل کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا بے عقلی کی بات نہیں. کہتے کیسے ہی بڑے ناراض ہوئے. میں نے کہا آیا تو تھا نا. نہیں سمجھا نہیں سکا. غور کرو نا بات کی طرف. یہ پیسوں کو چھوڑو ذرا، بات سنو. یہ بندے کہتے میں پڑھ نہیں سکا. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ آیا تو تھا نا. الحمدللہ. آیا تو خالی رہ جائے گا. سبحان ساگر اللہ. صدیقی کا ایک بڑا کمال کا شعر ہے. کبھی یہ بندے بھی قلم توڑ دیتے ہیں خدا کا. اس نے کہا یہ اور بات ہے کہ منزلوں تک پہنچ نہیں پائے. منزل نہیں ملی کوئی بات نہیں. یہ اور بات ہے کہ منزلوں تک پہنچ نہیں پائے، مگر یہ کم ہے